بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ترجمہ دیکھیے، لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من وہ شخص، لم یرحم جو رحم نہ کرے، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، ولم یوقر اور جو احترام نہ کرے، کبیرنا ہمارے بڑوں کا۔ دیکھیے ذرا پھر، لیس منا نہیں ہے ہم میں سے، من لم یرحم صغیرنا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے ذرا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ عزیز طلبہ، حدیث کی تشریح یہاں پر جو لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ذرا یہ بھی سن لیجئے، اس حدیث مبارکہ میں پہلے رحم کا ذکر آیا ہے، اور رحم کا ذکر اس وجہ سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت بھی رحم کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، اور اس یہ نظام کائنات اسی رحم کی وجہ سے قائم ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں معاشرتی آداب کے ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ معاشرتی آداب کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اہم پہلو کون کون سے حدیث شریف میں ذکر ہے؟ ایک ہے لم یرحم صغیرنا، اور دوسرا ولم یوقر کبیرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ معاشرتی آداب میں سے اہم ہے، اور اسی طرح جو بڑوں کی عزت کرنا، یہ بھی معاشرتی آداب میں سے ہے۔ اگر چھوٹوں پر رحم نہ کیا جائے اور بڑوں کی عزت نہ کی جائے تو اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ بدترین معاشرہ کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذرا سن لیجئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے پہلے بچوں کا ذکر کیا ہے، تو اس وجہ سے کہ بچے رحم کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، زیادہ حقدار بچے رحم کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے رحم کا ذکر پہلے آیا ہے، تو ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کیا جائے۔ اور دوسرا، بڑوں کے بارے میں تو بڑے اکثر عزت و تکریم کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی عزت کی جائے۔ تو وہی بات، جس معاشرے میں بچوں پر شفقت نہیں کیا جاتا اور اسی طرح بڑوں کی عزت نہیں کی جاتی تو وہ معاشرہ بدترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، رحم کا معاملہ کریں ان کے ساتھ، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کی عزت کریں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنوں کی عزت ہو، ہمارے جو بڑے ہیں، اپنے بڑے، ان کی عزت ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے بڑوں کی عزت کریں۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، تو دوسرے جو حضرات بھی عمر کے لحاظ سے زیادہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے بڑوں کی عزت کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ مثالیں دینا چاہتے ہیں تو ہیڈنگ آپ یہ دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بچوں پر شفقت، یا اس کی مثالیں۔ نمبر 1 مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام راستے میں جب بھی کوئی بچہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کرتے۔ دوسری مثال آپ دے سکتے ہیں، بچوں کی خاطر نبی علیہ السلام نماز کو مختصر فرماتے تھے۔ اسی طرح تیسری مثال حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بچے تو اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں۔ اور چوتھی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ سفر سے واپسی پر
بچوں کو اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر بیٹھاتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ہوا وہی اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بڑوں کی عزت کی مثالیں، یہ ہیڈنگ آپ دیں گے۔ تو نمبر 1 مثال آپ یہ دیں گے کہ بوڑھوں کا جو کام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ کام کر دیا کرتے تھے، اور اس کی واضح مثالیں ہیں، کئی مثالیں بن سکتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 2، اپنی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح تیسری مثالیں، بڑوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں بالکل اسی طرح بڑوں کی عزت بھی کریں۔ اور آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل بچوں کے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہو رہا، انہیں جسمانی محنت پر مجبور کیا جاتا ہے، ان کا جسم کمزور ہوتا ہے، ان کے لیے بہتر خوراک، بہتر تعلیم اور بہتر آسائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمان تو اس سلسلے میں کافروں سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے وہ بچے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، کمزور ہیں، ان کی بھی مدد کریں اور ان کو جسمانی مشقت پر نہ ڈالیں، اور ان کو بہترین تعلیم دیں اور بہترین آسائش دیں، تاکہ وہ ہمارے لیے پھر آئندہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنے اور ہمارے دین و اسلام کے لیے وہ کچھ کام کرے، ہمارے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ کچھ کام کرے۔ تو ہماری حکومت کا بھی فرض ہے، اس چیز میں ہماری حکومت کا اولین فرض یہی ہے کہ وہ بچے جو نادار بچے ہوں ان کا خیال رکھیں، اور تعلیم کا ایک معیار سب کے لیے رکھیں۔ جو تعلیم بڑے لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، بالکل اسی طرح کی تعلیم ان بچوں کو بھی دے جو نادار ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے حکومت کا اولین فرض یہی ہے کہ وہ بچوں کو اسی طرح تعلیم دے۔ اور اسی طرح حدیث کے مطابق وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو ہمارے بڑے حضرات ہیں عمر کے لحاظ سے، اسی طرح بوڑھوں کے آرام کے لیے بھی مناسب بندوبست ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہماری حکومت کا فرض ہے۔ اور حکومت ہمارے لیے جس طرح بچوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے لیے وہ مناسب تعلیم اور یہ تربیتی چیزیں دیں، اسی طرح جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں ان کے لیے بھی بہترین چیزیں دیں، ان کے آرام کے لیے، اور اسی طرح ان کی عزت اور احترام ہو، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رکھے، یہ ہماری حکومت کا فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہم بچیں، اس وعید سے ہم بچیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور بڑوں کی عزت نہ کریں تو ہم پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں رہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر بھی عمل کریں، تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔